مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. قرآن پاک کا 19واں پارہ اور سورۃ الفرقان کی 26 نمبر آیت. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الملک یومئذ الحق للرحمن. اس دن سچی بادشاہی رحمان کی ہوگی. وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا. اور وہ دن کافروں کے لیے بہت سخت ہوگا. وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. جس دن ظلم کرنے والے لوگ اپنے ہاتھوں کو حسرت سے چبائیں گے. جب بندے کو کوئی کام کرنے کا کھلا موقع میسر ہو اور وہ نہ کرے، پھر بعد میں اس کام کی اہمیت کا اندازہ ہو تو وہ افسوس کرتا ہے کہ اوہو یہ کام کرنے کا تو میرے پاس کھلا ٹائم تھا، اس کام کو کرنا اتنا ضروری اور اتنا اہم تھا. پھر وہ انگلیاں دانتوں میں ڈالتا ہے. یہ اس کی حسرت کی علامت ہوتی ہے. ایک نفسیاتی تاثر ہوتا ہے کہ بندہ حسرت کے وقت اپنی انگلی جو ہے وہ دانتوں میں دباتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صرف انگلیاں نہیں کاٹیں گے، پورے ہاتھ کاٹیں گے. اب اس سے اندازہ کریں کہ اس وقت حسرت اور افسوس کتنا ہوگا اور کس بات پر وہ حسرت کر رہے ہوں گے. یا لیتنی، وہ کہیں گے ہائے کاش، اتخذت مع الرسول سبیلا، کہ میں نے رسول کے ساتھ رہ کر اپنی زندگی کا سفر کیا ہوتا. اس بات پر حسرت کریں گے کہ میری زندگی کے لمحات رسول کے ساتھ کیوں نہیں گزرے جو اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف بھیجا تھا. رسول کے ساتھ زندگی ہم کیسے گزار سکتے ہیں؟ ان کی سیرت پڑھیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں. جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات پڑھ رہے ہوتے ہیں، گویا کہ وہ وقت، وہ لمحات ہمارے رسول کے ساتھ بیت رہے ہوتے ہیں. ان پر نازل ہونے والی کتاب قرآن پاک کو پڑھیں، سمجھیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. جو ہمارے لمحات قرآن سیکھنے میں لگیں گے وہ گویا کہ رسول کے ساتھ زندگی کا وقت بیت رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں. جب درود و سلام پڑھ رہے ہیں گویا کہ وہ وقت ہمارا رسول کے ساتھ بیت رہا ہے. تو آج ہم اگر اپنی مصروفیات میں یہ وقت نہیں نکالتے، اتنے مصروف ہیں کہ جس کو خدا مانا ہے اس کے لیے ٹائم نہیں ہے، جس کو رسول مانا ہے، جس کا کلمہ پڑھا اس کے لیے ٹائم نہیں ہے، اور باقی سارے کاموں کے لیے ٹائم ہے. گلیوں میں کھڑے ہونے کے لیے بھی ٹائم ہے، تاش پر بیٹھنے کے لیے بھی ٹائم ہے، خبریں سننے کے لیے بھی ٹائم ہے، دنیا کے جتنے فضول کام ہیں سب کے لیے کوئی نہ کوئی ٹائم ہے. لیکن جس کا کلمہ پڑھا ہے اس کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے. تو پھر اسی بات پر حسرت اور افسوس ہوگا. اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص ٹائٹل دیا، ظالم. ان کو ظالم کہا. یہ وہ ظالم ہیں جو غیروں پر ظلم نہیں کر رہے، خود اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں. وہ کسی کا برا نہیں کر رہے، خود اپنا برا کر رہے ہیں.
تو افسوس کس بات کا ہوگا؟ کاش میں نے اپنی زندگی کا سفر رسول کے ساتھ بتایا ہوتا. یا ویلتا، ہائے افسوس، لیتنی، کاش، لم اتخذ فلانا خلیلا، میں نے فلاں بندے کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. لقد اضلنی عن الذکر، اس نے مجھے اللہ کا ذکر کرنے سے روک دیا. بعد اذ جاءنی، جب کہ میرے پاس اللہ کا پیغام آ چکا تھا، ذکر آ چکا تھا، مجھے اللہ تعالیٰ کے گھر سے پیغام مل چکا تھا، میں نماز پڑھنے کا پکا ارادہ کر چکا تھا، لیکن اس نے مجھے گمراہ کر دیا. اس نے کہا چھڈ یار، حالی کو تیری عمر داڑھی رکھن دی، ہونی نمازی بن گیا تو وڈا حاجی، چلا ایتھے تاش دی واری لائیے. آج ہم دوستوں کی وجہ سے اچھے راستے کو چھوڑ کر برے راستے کو انتخاب کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل یہی لوگ افسوس کریں گے کہ کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست ہی نہ بنایا ہوتا، جس نے مجھے حق کے راستے پر جاتے جاتے روک لیا اور برائی کے راستے پر لگا دیا. کاش میں نے اس کو دوست نہ بنایا ہوتا. حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ بندہ قیامت والے دن اپنے دوستوں کے دین پر ہوگا، لہذا دوست بنانے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ میں اچھے لوگوں کو دوست بنا رہا ہوں یا برے لوگوں کو دوست بنا رہا ہوں، میرے دوست مجھے کس راستے کی طرف لے کے جا رہے ہیں. وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان انسان کو رسوا کرنے والا ہے. وہ برائی کے راستے پر لاتا ہے، لا کر تنہا چھوڑ دیتا ہے، پھر اس کا ذمہ دار نہیں بنتا، پھر اس کا ساتھ بھی دینے والا نہیں بنتا. بدر کے موقع پر انسانی شکل میں شیطان ابو جہل کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر اسے بدر کی طرف لا رہا تھا کہ آؤ اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرو. جب آگے سے فرشتے اترتے ہوئے دیکھے تو اس نے اپنا ہاتھ چھڑایا اور بھاگنے لگا. تو ابو جہل نے کہا کہ تو میرا دوست بن کر آیا تھا، اسے تو نہیں پتا تھا کہ یہ ابلیس ہے، وہ تو انسانی شکل میں تھا. تو اس نے کہا کہ اب تو کدھر جا رہا ہے، ذرا ٹھہر تو صحیح. اس نے کہا مجھے چھوڑ دے، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے. اور اس کے بعد ان کا حشر جو ہوا وہ آج تک دنیا دیکھ رہی ہے. تو شیطان کی دوستیاں اس انداز کی ہیں کہ وہ بندے کو ہلاکت کی طرف لاتا ہے، لا کر تنہا چھوڑ دیتا ہے. اور اس طرح کے غدار کو خذول کہتے ہیں عربی میں. کان الشیطان للانسان خذولا، شیطان انسان کے حق میں خذول ہے کہ اس کو دھوکہ دیتا ہے، برائی کے راستے پر لاتا ہے، پھر تنہا چھوڑ دیتا ہے. جس وقت بندے کو نشے کی طرف لگانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے، ابتدا میں اس کے دائیں بائیں کتنے سنگی ہوتے ہیں، کیسا موج میلہ ہوتا ہے اور کیسی اسے محفلیں ملتی ہیں، لیکن وہ جب اس دلدل میں پھنس جاتا ہے تو اس وقت اس کے ساتھ کون رہتا ہے؟ پھر اسے تنہا چھوڑ دیا جاتا ہے. تو کل پچھتانا ہے نا، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا. تو آج ہی دوستوں کی چھانٹی کر لیں کہ کون ہمیں سیدھے راستے کی طرف لے کے جاتا ہے، کون ہمیں برے راستے کی طرف لے کے جاتا ہے، تاکہ کل نہ پچھتانا پڑے. آج اپنی زندگی کے وقت کو ڈیوائیڈ کریں اور اس میں سے ایک وقت نکالیں قرآن پڑھنے کے لیے. اپنے 24 گھنٹوں میں سے کچھ وقت نکالیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے لیے. اپنے اخراجات میں سے تھوڑا سا فنڈ نکالیں اور ایک آدھ کتاب خرید لیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اور اس کا مطالعہ کریں. ہر کام کے لیے ہمارے پاس پیسہ ہے. ہم 60,000 کا موبائل لے لیتے ہیں، 1500 کی کتاب نہیں لے سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کوئی اچھی کتاب لے لیں، اپنے عالم سے مشورہ کر کے، جو آپ کے مسجد کا خطیب ہے، عالم ہے، اس سے مشورہ لیں اور اس کتاب کا مطالعہ کریں. اپنے رسول کی زندگی کو پڑھیں، قرآن پاک کو پڑھیں اور اپنے 24 گھنٹوں کو اس طرح تقسیم کریں کہ اپنے رب کے لیے ٹائم رکھیں، اپنے رسول کے لیے ٹائم رکھیں، تاکہ کل پچھتانا نہ پڑے. ورنہ قرآن نے جو کہہ دیا ہے اس کا صدیاں گزرنے کے بعد بھی کوئی بیان جھوٹا نہ ہوا ہے نہ ہونا ہے.
اگر زندگی کی خبریں سچی ہیں تو مرنے کے بعد کی جو قرآن نے خبریں دی ہیں وہ بھی سچی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سوچنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم